My name is Abdul Sattar, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का टॉपिक है ममलिकत की इब्तिदा के नज़रियात, थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। ममलिकत की इब्तिदा के मुताल्लिक़ कई नज़रियात हैं, जिसमें से जो पहला नज़रिया है वो तख्लीक़ रब्बानी का नज़रिया, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। तो देखिए यहाँ पर डिवाइन ओरिजिन थ्योरी ये ममलिकत की इब्तिदा का पहला वो नज़रिया है जिसकी वजह से ममलिकत बनने का जो है ना प्रूफ दिया गया, जिसमें से एक ममलिकत को खुदा ने बनाया, इसीलिए इस नज़रिए का नाम तख्लीक़ रब्बानी का नज़रिया कहा जाता है। यानी कि ममलिकत को खुदा ने बनाया है, इसी वजह से इस नज़रिए का नाम तख्लीक़ रब्बानी का नज़रिया बोलकर रखा गया है। ये नज़रिया क़यास व ख़याल पर मबनी है। ये नज़रिया क़यास व ख़याल पर मबनी है। इस नज़रिए के मुताबिक बादशाह खुदा का नुमाइंदा है और अवाम पर हुकूमत कर सकता है बोलकर जो है ना ये नज़रिया बहस करता है। इसलिए कहा गया है, इस नज़रिए में कहा गया है कि बादशाह का हुक्म मानना मजहबी फरीज़ा है। बादशाह की मुखालिफत नहीं की जा सकती। बादशाह की मुखालिफत वो नाफरमानी गुनाह है। तो इस नज़रिए से मुताल्लिक़ ज़्यादातर जो तवज्जो दी गई है इस नज़रिए में, ख़दीम नज़रिया रहने की वजह से इस नज़रिए में ज़्यादातर जो है ना बादशाह और ममलिकत में अहम रोल बादशाह का है। बादशाह को इस नज़रिए में खुदा के ममासिल कहा गया है। जब तख्लीक़ रब्बानी का नज़रिया आया तो वहाँ से ममलिकत शुरू होने का अंदाज़ा होता है। तो इसमें इस नज़रिए में बादशाह खुदा का नुमाइंदा कहा गया इस नज़रिए में। तो यहाँ पर देखिए, बादशाह का हुक्म मानना मजहबी फरीज़ा है। एक जितनी भी आवाम है, आवाम बादशाह का जो है ना कहना मानना इस नज़रिए के आर्डर देता है, हुक्म करता है। इसी लिहाज से बादशाह की मुखालिफत नहीं की जा सकती है। बादशाह की मुखालिफ वो नाफरमानी गुनाह है। तो इससे ये मालूम होता है कि बादशाह की कितनी अहमियत है, क्योंकि बादशाह सारी आवाम की फलाह व बहबूदी के लिए काम करता है। इसलिए इस नज़रिए में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है ना बादशाह को अहमियत दी गई है। ये पहला वो नज़रिया है जिसकी बुनियाद से ममलिकत शुरू होने की वजूहात मिलती हैं। इस नज़रिए से ही ममलिकत की इब्तिदा हुई बोलकर चंद लोगों का ख्याल है। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर अगर बादशाह जालिम हो तो भी जो है ना बादशाह का कहना मानना आवाम का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि इसलिए कि बादशाह आवाम के आगे जवाबदाह नहीं होता, बल्कि इस नज़रिए में ये है कि बादशाह खुदा को जवाबदाह होता है, ना कि अवाम को। इस नज़रिए की ये अहम उसूल हैं। इसमें ये नज़रिया सबसे क़दीम नज़रिया कहलाता है, क्योंकि पहला जो ममलिकत की इब्तिदा के मुतालिक पहला सबसे क़दीम नज़रिया तख्लीक़ रब्बानी का नज़रिया है। जिस वक्त क़दीम ज़माने में ममलिकत और सियासत और मज़हब दोनों अलहदा नहीं थी, बल्कि ये दोनों को मिलाकर, ये दोनों के ज़रिए दोनों में ताल्लुक़ क़रीब का था, जिसकी वजह से जो है ना ममलिकत और सियासत और मज़हब दोनों जो है ना एक जा थे, जिसकी वजह से जो है ना ममलिकत सियासत दो एक जगह रहने की वजह से ये अखलाक़ी ख़यालात, अखलाक़ी उसूल ही कारगर साबित होते थे। इस नज़रिए में अखलाक़ियात को भी ध्यान रखा जाता था। तो देखिए, इस नज़रिए के मुताबिक चंद मजहबी तौर पर क्या तारीफ़ें की गई है उसके बारे में बहस करेंगे। जिस तरह से हिंदू नज़रिया तख्लीक़ रब्बानी, हिंदुइज़म में तख्लीक़ रब्बानी का नज़रिए के मुताबिक क्या ख़याल है। तो देखिए, ममलिकत को खुदा का तख्लीक़ कहा है और बादशाह को ममलिकत का क़ायम मुक़ाम समझा गया है। बादशाह वो शख्स है जो ममलिकत की इब्तिदा समझा गया है, जिसमें मनुस्मृति में लिखा है कि बादशाह खुदा की शक्ल में इंसान है।
یہ ایک ہے. اور کوٹلیہ نے بادشاہ کو خدا کے مماثل کہا. کوٹلیہ نے تو جو ہے نا بادشاہ کو خدا کے مماثل درجہ دیا گیا. اور مہابھارت میں لکھا ہے کہ جب لوگ تنگ آ کر بھگوان سے کہتے ہیں کہ ہماری جان و مال کی حفاظت کرے تب بھگوان ان کو بادشاہ عطا کرتا ہے. تو تمام جو مسائل ہیں یہ تمام جو مذہبی کتابیں ہیں مذہبی ہندوازم میں جتنے بھی مہابھارت کوٹلیہ منوسمرتی اور جو ہے نا مہابھارت یہ وغیرہ جو بھی کتابیں تصنیف ہیں یہ تمام تصنیف یہ تخلیق ربانی کے نظریے پر کو جو ہے نا اہمیت دیتے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہیں. اسی لحاظ سے یہودی نظریہ تخلیق ربانی یہودی مذہب کے نزدیک اس نظریے کا کیا کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا اس کے بارے میں دیکھیں. یہودیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ مملکت خدا کی بنائی ہوئی ہے. چنانچہ یہودی کہتے ہیں کہ مملکت خدا کی ابتدائی کاریگری ہے. پہلے یہودی مذہب کو ماننے والے لوگ بھی یہی نظریے کو اہمیت دیتے ہیں تخلیق ربانی کا نظریہ. جیسا کہ مملکت خدا کی ابتدائی کاریگری ہے. ابتدائی کاریگری کے معنی فرسٹ جو مملکت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے مملکت کو قائم کیا اس کے بعد بادشاہ اس طرح سے ان کا نظریہ ہے. عیسائی نظریہ تخلیق ربانی کیا ہے دیکھیں. عیسائیوں نے بھی اس نظریے کی تائید کی ہے. حضرت عیسیٰ کا قول ہے کہ قیصر سے متعلق امور اس کے حوالے کرو خدا کے امور خدا کے حوالے. یہ قیصر جو ورڈ ہے قیصر کے معنی رومی شہنشاہوں کا لقب تھا. قیصر روم کے شہنشاہوں کا لقب جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو کیا کہتے تھے قیصر کہتے تھے. قیصر کے معنی رومی شہنشاہ. تو دیکھیے یہاں پر یہ جو عیسائیوں کے نزدیک بھی جو ہے نا اس نظریے کی اہمیت تھی. اس نظریے پر جو ہے نا بہت دنوں تک جو ہے نا اسی نظریے پر بادشاہ حکمرانی کرتے تھے. اسی لحاظ سے اسلامی نظریہ تخلیق ربانی اسلامی مذہب کے ماننے والے اس نظریے کے اوپر کیا اپنے نظریات بیان کیے ہیں. دیکھیے اسلامی دنیا میں بھی مملکت کی ابتدا کا یا تخلیق کو خدا کی راست یا براہ راست کاریگری کہا ہے. چنانچہ خلافت یا خلیفہ کا ورڈ استعمال کیا گیا. خلافت یا خلیفہ کے معنی ہیں بادشاہ. ذل الہی جیسے الفاظ ذل الہی یعنی کہ شاڈو گاڈ شاڈو اس طرح کے ورڈ اسلامی مذہب میں بھی تخلیق ربانی کی اتنی اہمیت کو بیان کرتے ہیں. تمام نظریات جتنے بھی مذہب کے نظریات ہیں وہ نظریات پورے یہی مانتے ہیں کہ جو مملکت کی ابتدا کی نظریات میں پہلا جو نظریہ ہے تخلیق ربانی کا نظریہ. اس طرح سے جو ہے نا تمام مذاہب کے لوگ اہمیت دیتے ہیں تخلیق ربانی کے نظریے کو اوپر عمل آوری کرتے ہیں. تو تخلیق ربانی کے نظریے کا زوال کس طرح سے ہو. تخلیق ربانی کا زوال اس نظریے کو کئی بادشاہوں نے استعمال کیا جیسے جیمز اول نے برطانیہ میں اور فرانس میں لوئس 14. یہ جو بادشاہ ہیں برطانیہ اور فرانس کے جو بادشاہ ہیں وہ بادشاہوں نے اس نظریے کے بیس پر عوام پر حکمرانی کی حکومت قائم کی اور کئی سالوں تک جو ہے نا اس ہی نظریے کے بیس پر جو ہے حکمرانی کی. لیکن اس کا زوال اس طرح سے آیا کہ سماجی روابط کے نظریے کی وجہ سے یا پھر جو ہے نا جمہوری نظریے آنے کی وجہ سے جو ہے نا اس نظریے کی جو ہے نا اہمیت کم ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا زوال ہوا. جو دوسرا نظریہ ہے یعنی کہ تخلیق ربانی کا نظریہ کے بعد جو دوسرا جو نظریہ کا نام ہے وہ نظریہ ہے سماجی روابط کا نظریہ یا سماجی معاہدے کا نظریہ. سماجی روابط کا نظریہ یا سماجی معاہدہ کا نظریہ یا سوشل کنٹریکٹ تھیوری. سوشل کنٹریکٹ تھیوری میں یہ پہلا نظریہ جو تخلیق ربانی کا نظریہ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. یعنی کہ مملکت کو خدا نے بنایا ہے. تخلیق ربانی کے نظریے کے مطابق مملکت خدا نے بنایا اور بادشاہ
خدا کی دین ہے بول کر. تو لیکن اس سماجی معاہدے کے نظریے میں خیالی نظریات میں سماجی روابط کا نظریہ سب سے اہم نظریہ ہے. 18ویں صدی میں یورپ کے سیاسی مفکر پر اس نظریے کا غلبہ رہا ہے. یہ نظریہ تخلیق ربانی کے نظریے کے جواب میں اس نظریے کو پیش کیا گیا ہے. تو دیکھیں یہ سماجی معاہدے کے نظریے سے مراد یہ ہے کہ جب لوگ ظلم و تشدد کی وجہ سے اپنی جان و مال کو غیر محفوظ تصور کر رہے تھے تب یہ لوگ ایک طاقتور کو بادشاہ تسلیم کر کے اپنے اختیارات اس کے حوالے کر دیتے تھے. تو یہاں پر دیکھیے سماجی روابط کا نظریہ سماجی معاہدہ یا سوشل کنٹریکٹ تھیوری میں مملکت کی ابتدا کے نظریے میں یہ بھی ایک اہم نظریہ ہے جو سوشل کنٹریکٹ یعنی سماج سے جو ہے نا معاہدہ ہوا. سماج سے معاہدہ کس طرح سے ہوا؟ یعنی کہ عوام اس وقت جب مملکت کی ابتدا تھی اس وقت کی عوام جو ہے نا لوگ ظلم و تشدد عوام کے اندر ظلم اور تشدد تھا اور اس ظلم و تشدد کی وجہ سے ایک دوسرے کی جان و مال غیر محفوظ تھے جس کی وجہ سے مملکت کی ابتدا کے لیے سماجی معاہدے کے طور پر عوام میں سے جو طاقتور شخص تھا اس کو بادشاہ بنایا جاتا تھا. سماج کا طاقتور انسان سے معاہدہ سماج سے مملکت سے طاقتور انسان سے معاہدہ ہی سماجی معاہدے کا نظریہ ہے. تو دیکھیے یہاں پر تو اس طرح سماج سے معاہدہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا جس سے معاہدہ ہوا معاہدہ ہونے سے بادشاہ بنا. بادشاہ اس معاہدے کے ذریعے عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کام کرنے لگا اور عوام اس اپنی جان و مال کی حفاظت کے بدلے میں اپنے ٹیکس کے طور پر اپنے زراعت میں سے وغیرہ میں سے ٹیکس کے طور پر چند جو ہے نا اس کو پیش کرتے تھے جس کی بیس پر سماج سے جو معاہدہ بادشاہ سے ہوا طاقتور انسان سے اس طرح سے جو ہے نا مملکت کی شروعات ہوئی بول کر یہ نظریہ ہے. بادشاہ بننے کے بعد مملکت بننا اسٹارٹ ہو گئی. مملکت بننے سے پہلے کیا حالات تھے؟ یعنی کہ سماج میں ظلم تھا اور جو ہے نا تشدد تھا اور جان و مال کی جو ہے نا حفاظت نہیں تھی. تو اس کے بدلے میں اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ سماجی معاہدہ پیش کیا گیا. سماجی معاہدہ کا معنی کیا ہے بولے تو سماج تمام عوام اپنے آپ میں معاہدہ یعنی کہ طاقتور انسان جو تھا وہ تمام لوگ اپنے میں سے جو طاقتور ہے اس کو اپنے تمام جو ہے نا اختیارات سونپ دیتے ہیں. وہ اختیارات حاصل کر کے ایک بادشاہ کی شکل اختیار کرتا ہے جو بادشاہ بنتا ہے. بننے کے بعد معاہدے سے بادشاہ بننے کے بعد عوام پر حکمرانی